السلام علیکم، میں حفصہ فاریب ساتھ ہم خیال۔ قوم لوط فلسطین کے علاقے کی رہنے والی قوم تھی کہ جو لواطت جیسے گناہان کبیرہ کرنے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اس قوم کے پیغمبر کا نام لوط تھا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قوم لوط جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے ہاتھوں عذاب سے دوچار ہوئے۔ فرشتے قرآن پاک کی سورہ ہود کے مطابق خوبصورت اجنبی مردوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے۔ لوط قوم نے نبی کے گھر جوان خوبصورت مردوں کی خبر کا سن کر نبی سے تقاضا کیا کہ وہ ان سے جنسی رابطہ کرنے کی اجازت دے۔ نبی لوط علیہ السلام کے انکار کے بعد قوم لوط نے لوط پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا پہلے محاصرہ کیا اور پھر کہ اس کے اوپر دھاوا بھول دیا، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام گئی۔ جب قوم لوط کے مردوں نے ان کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جو کہ خوبصورت انسانی مردوں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، جب ان سے زبردستی کرنی چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ خوبصورت لڑکے کی صورت میں تھے، ان کے ہاتھوں ان کی قوم کے لوگ نابینا ہو گئے۔ فرشتوں کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے کے ایک دن بعد اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا۔ ان پر عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش اور اس علاقے کی سرزمین کے الٹ جانے کی صورت میں نازل ہوا، جبکہ فرشتوں کے کہنے پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ عذاب سے پہلے ایک رات کو اس زمین سے باہر چلے گئے۔ قرآن، تورات اور دیگر تاریخی مصادر میں اس قوم کے مکروہ چہرے کی داستان ذکر ہوئی ہے۔ یہ قوم لواط، ڈاکہ زنی اور مسافروں کو آزار دینے سے جیسے گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوتے تھے۔ قرآن نے لواط کا گناہ کرنے والی پہلی قوم کے حوالے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ فرشتوں کے نے آپ کے حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم سے چلے جانے سے پہلے ابراہیم کے پاس جا کر اس کے عذاب سے باخبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں سے درخواست کی کہ قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے خدا سے اجازت حاصل کرے۔ فرشتوں نے آپ کو اطمینان دلایا کہ لوط اور ان کی اولاد کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ فرشتوں نے اب عذاب کو خدا کا قطعی وعدہ قرار دیا۔ قرآن پاک کی سورہ ہود کے مطابق جہاں پر قوم لوط کا تذکرہ موجود ہے، وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب 12 خوبصورت نوجوان لڑکے خوبصورت مردوں کی شکل میں فرشتے آئے تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے، اور جب آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہشوں کا مرکز عورت کو بنایا ہے، بس تم میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو اور باعزت طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات پر حضرت لوط علیہ السلام کو اور بے عزت کیا اور ان کے مہمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نابینا کر دیا، اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے باقاعدہ اس بات پہ جھگڑا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جادوگر بلائے تھے اور ان جادوگروں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اب وہ ان کو مزید نقصان پہنچائیں گے اور اپنی بستی میں برداشت نہیں کریں گے۔ قرآنی تفسیر کے مطابق جب لوط علیہ السلام سے فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اب یہاں پر قطعی طور پر عذاب آئے گا۔ روایات میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بائیں ہاتھ پر قوم لوط کی بستی کو اٹھایا تو میں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنی۔ فجر کے ٹائم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس زمین کو نیچے کی طرف الٹا کر کے پھینک دیا۔ اردن کے علاقے میں ابھی تک ان کے وہ دریافت ہوئی ہیں جگہیں جہاں پر یہ لوگ جو جس حالت میں موجود تھا، جو جس برے فعل میں مصروف تھا، وہ پتھر کا بن چکا ہے۔ فرشتوں نے سجیل پتھر ان پر گرائے، سنگ باری کی اور اس کے بعد اس بستی کو الٹ دیا گیا۔
कौमी लूत की बस्ती को जिस जगह पर उल्टाया गया वहाँ पर एक घड़ा नमूदार हुआ जो एक बहुत वसी और अरीज़ रकबे का था। उस घड़े से पानी निकलना शुरू हो गया। ये घड़ा आज भी बहरा मुर्दार या डेड सी कहलाता है। यहाँ से निकलने वाला पानी इस कदर गंदा और बदबूदार होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक उसमें पानी को ना पी सकती है, ना इस्तेमाल कर सकती है, और ना ही कोई मखलूक उसके अंदर ज़िंदा रह सकती है। ये पानी भी खुदा का एक ऐसा मोजज़ा है कि इसमें बारिश का पानी शामिल होता है, नीचे से पानी आता है, लेकिन बहरे मुर्दार का पानी किसी भी जगह पर निकलता नहीं है, बस बुखारात बनकर आसमान की तरफ उड़ता रहता है। हम जिन्स परस्ती, लड़कियों के साथ शादी, मर्दों की मर्दों के साथ शादी, और पाकिस्तान में मदारिस में होने वाले गुनाहान कबीरा और सगीरा, इन सब को देखते हुए क्या हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये अज़ाब इलाही, अचानक ज़मीनों का धंस जाना, अजीब व गरीब बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ, क्या इन सब की वजह हमारे ये मकरूह काले चेहरे, काले अफ़ाल नहीं है? अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।